کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں، تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اہل تشیع کا موقف کیا ہے کیا نہیں، اس پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ اصولی بات بتاتا ہوں کہ نماز میں جو چیزیں لازم ہیں، نماز کے لیے جو شریعت میں چیزیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ قیام کریں، آپ رکوع کریں، آپ رکوع کے بعد اٹھیں، آپ 2 سجدے کریں، آپ قعدے میں بیٹھیں، آپ سلام پھیر دیں، یہ چیزیں لازم ہیں، مقرر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیام میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، تو اس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کو اس روایت پہ اطمینان ہو تو یہ باندھ دیجئے، آپ اگر نہیں سمجھتے تو نہ باندھیے، اس سے نماز میں کوئی کسی قسم کا فرق واقع نہیں ہوتا۔ بھائی میں تو آپ کو پتہ ہے حنفی ہوں، اہل سنت، اور میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، میں نے اپنی کتابوں میں مرتب کی ہے، انہی کی حدیث پر یہ مدار ہے، ان کی روایت پر کہ ہاتھ باندھ کر اس طرح ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ شیعہ حضرات جو فقہ جعفریہ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اہل سنت کے 4 سکولز ہیں، حنفی، مالکی، شافعی ہیں، حنبلی۔ مالکی اسکالرز بھی آدھے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، آدھے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ فقہ میں ہمارے ہاں اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہوں جو جعفری، دونوں میں ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ بھی قبول ہو جائے، اس نے نماز کا رکن ترک۔ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، خود اہل سنت میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔ اپنی الموطا کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے ہاتھ باندھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، اور مدینے کے سارے لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ سب مدینے والے رسول خدا کو دیکھ چکے تھے کہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے بہتر ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، اور امام شافعی کے ہاں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں لازمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، پہلے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ارسال الیدین کرتے تھے، اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور تابعین بھی، حسن بصری بھی، سعید ابن مسیب بھی، کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں، تابعین سے بھی، کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ
کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. اب میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا تو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی. تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے. کسی صحابی تابعی سے ثابت کرے نا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا ہو کہ تو نبی کا صحابی ہو کے اور ابو بکر کا نواسہ ہو کے اور حضرت زبیر کا بیٹا ہو کے حضرت عائشہ کا بھانجا ہو کے تو ہی غلط نماز پڑھ رہا ہے. کوئی چھپا ہوا کسی غار میں چھپا ہوا صحابی تو نہیں تھا، وہ خلیفہ تھا، روزانہ 5 وقت نماز پڑھاتا تھا آ کے مکہ شریف کے اندر. مرزا صاحب کا ہم سے جو اختلاف ہے وہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں. بعد میں تو مرزا صاحب بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں. تو مرزا صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک صحیح حدیث جس میں رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے کی بات ہو. مصنف ابن ابی شیبہ میں صرف ہاتھ چھوڑنے کی بات ہے، رکوع سے پہلے کی بات نہیں ہے. تو صرف ہاتھ چھوڑنا تو وہ تو تم بھی چھوڑتے ہو، ہم بھی چھوڑتے ہیں. کوئی ایک حدیث جس میں یہ بات ہو کہ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے پیش. ابو حنیفہ نے یہ لیا کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، اس نے فتویٰ دیا، وہ بھی مجتہد تھا. امام نے کہا نہیں رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے تو ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی. وہ بھی روایت لا رہا ہے، ہم بھی روایت لا رہے ہیں، لیکن میری نگاہوں میں امام جعفر کیونکہ صادق ہیں، جن کا لقب ہی صادق ہے، اور میری نگاہ میں یہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہے، تو عقل یہ کہتی ہے علم اس سے لو جس نے پڑھایا ہے، اس سے نہیں لو جس نے پڑھا ہے. تو میں نے چھٹے امام سے اپنی فقہ کو لیا. قصور ان کا بھی نہیں، جھگڑا فقہی نہیں ہے. اصل جو بندہ جس بیس پہ جہنم و جنت میں جاتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ. اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ابو حنیفہ نے کہا اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، اس کی نماز صحیح ہے. میں ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے بھی حدیث نبوی ہے، میری نماز بھی صحیح ہے. اصل جو بیسک جھگڑا ہے وہ ہے عقیدے پر. کیا تو دشمن خدا کو دشمن خدا سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھنا نماز میں کوئی فرض واجب نہیں. ہم جو سنی حضرات باندھتے نا، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی لازمی شاید اچھا ہے اگر کوئی باندھ لے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندھنے کے قائل ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لٹکا کر پڑھے اور ان سے بے جا حرکتیں نہ کرے، سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فلا باس، کوئی حرج نہیں. اور امام مالک تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کر. سارے مالکی آپ افریقہ چلے جائیں، نائجیریا اور سارے علاقوں میں دیکھیں، لیبیا کھلے ہاتھوں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، پکے سنی. بڑے بڑے امام ہیں بیٹا اہل سنت کے، تابعین ہیں بڑے بڑے امام، حسن بصری، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دادا استاد محمد ابن سیرین، یہ سارے لوگ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیٹا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں. ایک اچھا کام ہے اگر ہم باندھتے ہیں، ورنہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر صاحب بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اگر کوئی اہل علم لے لے تو اس میں دیکھ رہے باب باندھا ہوا کہ وہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے. بڑے بڑے ہمارے اہل سنت کے تابعین اور صحابہ، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نماز پڑھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے.